ممتاز قانونی ماہر جناب سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سعد صاحب، گفتگو آپ نے شامی صاحب کی سنی اور سوال بھی آپ کے سامنے ہے، یہ واضح کریں کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلے کے طلاق صرف کے پی کے کی حد تک ہے یا پورے ملک میں؟ بہت شکریہ جامی صاحب، میں اس میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں شامی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری آئین کی جورسپروڈنس یہ ہے، یعنی کہ ہماری جو ماضی کی ججمنٹس ہیں، جو عدالت کے فیصلے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی وفاقی ادارہ ہو، یعنی کہ جس طرح فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے یا واپٹا ہے یا پیمرا ہے، اس طرح کے جو فیڈرل ادارے ہیں، ان کے خلاف جب بھی وہ کوئی فیصلہ پاس کریں تو وہ فیصلہ کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جائے تو وہ صرف اس ٹیریٹری کی حد تک سسپینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ فیڈرل باڈی ہے، اس نے ایک فیصلہ سارے پاکستان کے لیے جاری کیا تو کوئی ایک ہائی کورٹ بھی اس کو سسپینڈ کر سکتی۔ اسی پرسپیکٹو کے اندر ہم نے ماضی میں پیمرا کے فیصلے کبھی سندھ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے، کبھی لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے، کبھی اسلام آباد نے کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز ماضی میں کبھی لاہور ہائی کورٹ نے دی، وہ بھی پورے پاکستان کے لیے۔ ابھی آروز کے کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن سامنے ہے جس کا اطلاق ملک۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کے اندر دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ الیکشن کمیشن ایک فیڈرل ادارہ ہے، اس کے تمام فیصلوں کے اوپر کوئی بھی ایک ہائی کورٹ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہاں پہ ابھی کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہم سسپینڈ کر دیتے، اور کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سارے پاکستان کے لیے اپلیکیبل تھا تو اس کی سسپینشن بھی سارے پاکستان کے لیے اپلیکیبل ہوگی۔ اس کے اندر یہ نہیں تھا۔ صاحب یہ بتائیے، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بڑا عام تکنیکی سوال اٹھا دیا آپ نے سر۔ میں جی اس کے اندر قانونی ایک چھوٹا سا پوائنٹ واضح کر دوں۔ شامی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، عدالت کے اندر یا ہماری جورسپروڈنس کے اندر، قانون کے اندر ایک کا کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں فورم آف کنوینئنس، یعنی کہ جب ایک سے زیادہ ہائی کورٹس کے پاس کسی چیز کی جورسڈکشن ہو تو سب سے کنوینئنٹ فورم کون سا ہونا چاہیے، سب سے متعلقہ سب سے ریلیونٹ فورم کون سا ہے۔ تو یہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کل کو، یا پشاور ہائی کورٹ کے سامنے آج بھی کیا جا سکتا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کسی بھی اور کی طرف سے کل کو جب نوٹس میں جائیں گے کہ آپ کنوینئنٹ فورم نہیں ہے، یہ تو سننا اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے۔ اور پشاور ہائی کورٹ کی یہ ثوابدید ہوگی ماضی کی ججمنٹس کے مطابق، یہ اس لسننگ کورٹ کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کہے کہ ہاں میں واقعی کنوینئنٹ کورٹ نہیں ہوں، اس کو اسلام آباد لے جائیں، یا وہ کہے کہ نہیں میں اس کے اوپر فیصلہ کروں گی کیونکہ یہ فیڈرل اینٹی ہے۔ دونوں طرف کی جورسپروڈنس ایگزسٹ کرتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ متعلقہ جج کی ثوابدید ہے۔ اچھا آپ ایک ذرا دیکھیں، کیا یہ درخواستیں اگر دو ہائی کورٹس میں بیک زیر سماعت آ جائیں یا تین ہائی کورٹس میں تو ان کے مختلف فیصلے بھی ہو سکتے؟ جی بالکل، اور میں اس کی اگزامپل دوں شامی صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ طلاق کس کا ہوگا اور دیگر لوگوں نے، میں جی گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ سوئی گیس کمپنیز نے اور کچھ ہماری الیکٹریسٹی کمپنیز نے یہ سرچارج لگانا شروع کر دیا، گیس کا بجلی کا سرچارج ٹیکس لگانا شروع کر دیا، تو یہ مختلف ہائی کورٹس کے اندر چیلنج ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مختلف فیصلہ کیا، سندھ ہائی کورٹ نے مختلف فیصلہ کیا، پشاور ہائی کورٹ نے سندھ کے ساتھ سے ملتا جلتا فیصلہ کیا، مختلف ہائی کورٹس نے مختلف فیصلے کیے۔ ریزلٹنٹلی وہ قانون سسپینڈڈ رہا اور اس کی اپیل سپریم کورٹ کے اندر فائل کی گئی۔ جب تک سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ نیچے سے ایک ہائی کورٹ سسپینڈ کر چکی تھی، وہ متعلقہ پروویژن سسپینڈڈ رہیں اور سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ کیا۔ یہاں پہ بھی اگر پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ دیگر عدالتوں کے اندر، لاہور میں، سندھ میں، اسلام آباد میں مزید مقدمات اسی بیسس پہ فائل ہوتے ہیں اور وہ مختلف فیصلہ کرتی ہیں۔ ابھی پشاور ہائی کورٹ نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، ابھی تو صرف انٹرم سسپینڈ کیا ہے آرڈر۔ جی اب اگر پشاور ہائی کورٹ ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں بلے کے نشان کو غلط سلب کیا گیا ہے، اور کوئی اور ہائی کورٹ اسی طرح کے مقدمے میں اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کو صحیح سلب کیا گیا تھا، تو وہ میٹر سپریم کورٹ کے پاس رکھا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ایک ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اگر ایک ہائی کورٹ بھی سسپینڈ کر دے تو سپریم کورٹ کے فیصلے تک سسپینڈڈ رہا ہے۔ یہ ہماری ماضی کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ جب مشرقی اور مغربی پاکستان دو صوبے ہوتے تھے، مثلا جماعت اسلامی کو بین کیا گیا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، تو مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے اس بین کے خلاف فیصلہ دیا،
مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے اس بین کے حق میں فیصلہ دیا، تو پھر مشرقی پاکستان میں جماعت بحال ہو گئی اور مغربی پاکستان میں وہ بین رہی، اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا۔ جی میں گزارش کروں کہ آپ نے شامی صاحب بالکل درست فرمایا، اور لیکن کیونکہ یہ بات 1973 کے آئین سے پیچھے سے پرانی ہے، تو میں یہ گزارش صرف کر سکتا ہوں کہ یہ والی بات پہلے تو اس طرح کی ہائی کورٹ کی ڈیسیژن 73 سے پہلے کی اور بھی ملتی ہیں جب آپ وہ 1 یونٹ پروونس کے پیریڈ کی، لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے، آئین کے نیچے اب کا آرٹیکل 199 جس میں ریٹ فائل ہوتی ہے، اور اب کا آرٹیکل 184 جس کے اندر سپریم کورٹ کی اس مقدمات اپنی ریٹ جورسڈکشن میں سنتی ہے، ان کے نیچے جورسپروڈنس یہ ہے جو میں نے ابھی گزارش کی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جائے اور وہاں سے کوئی حکم جاری ہو جائے تو وہ بھی فیڈرل ادارے جو ہیں ان پر نافذ ہو جائے گا، ان پر لازم ہوگا پورے ملک میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، کہ کوئی بھی ہائی کورٹ، نہ صرف کہ کوئی مین ہائی کورٹ، میں آپ سے یہ بات کروں کہ اگر جو سندھ کی ہائی کورٹ حیدرآباد میں بیٹھتی ہے، جو بلوچستان کی ہائی اس میں کورٹ، ایک نقطہ اور بھی تو نا شامی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر لیٹ سے سندھ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی یہ قلعدم دینا درست تھا، پشاور ہائی کورٹ نے کہا درست نہیں ہے، تو پھر طلاق پورے ملک پہ کس کے فیصلے کا ہوگا؟ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا؟ جی میں نے جس طرح جامی صاحب گزارش کی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سوال تو تب اٹھے گا جب دونوں ہائی کورٹس اپنا حتمی فیصلہ کریں گی، ایک کہے گی کہ درست نہیں تھا، ایک کہے گی کہ درست ہے، وہ پھر معلق رہے گا معاملہ، نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ جی معلق رہے گا پھر معاملہ، ابھی تو ایسی صورت نہیں ہے۔ تو اس سچویشن کے اندر جی جو ماضی کی پریکٹسز رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ گیس سیس چارج کی ابھی اگزامپل دی، ماضی کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ وہ قانون یا وہ انسٹرومنٹ یا وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن اگر ایک ہائی کورٹ بھی اس کو کالعدم قرار دے دے یا سسپینڈ کر دے تو وہ سسپینڈڈ رہتا ہے جب تک سپریم کورٹ بحال نہیں کرتا۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن بڑی محدود ہو جائے گی۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن تو ضرور محدود ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ ہر فیڈرل باڈی کے خلاف ریٹ ایشو کر سکتی ہے۔ یہی تو میں نے کہا نا، جب وہ لاہور میں بھی جاری ہو سکتی ہے، کراچی میں بھی اور پشاور میں بھی، تو پھر بعض اوقات تو ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، میں اس کا منطق میں لوگ رجوع ہی نہیں کریں گے منطق سمجھا سکوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ جی فرمائیے۔ میں اگر اس میں ایک جملے میں منطق اس کی بتا سکوں، اس کی منطق یہ ہے کہ جو وفاقی ادارہ ہے، جیسے کہ کے پی کے اندر کہیں پہ کسی دور دراز ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہو جس کو کہ امپیکٹ کیا ہو وفاقی ادارے کے ایک فیصلے نے، تو ضروری نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھے اور 4-5 بسیں بدلے اور 8 گھنٹے کے فیصلے کے بعد اسلام آباد آ کے اس فیصلے کو چیلنج کرے، وہ اپنی کنوینئنٹ ترین کورٹ میں یعنی پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بلوچستان کا بندہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جس کو خدش ہے، تو وہ ٹوٹل اسلام آباد آ کے ٹریول نہیں کرے گا، وہ صرف کوئٹہ چلا جائے گا اور وہاں پہ جا کے اب آپ مطلب یہ ہے اس فیصلے کے بعد بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل چکا ہے اور اس کو بیلٹ پیپر پر چھاپنا ہوگا اور اس کے کینڈیڈیٹس کو یہ چوائس بھی دینی ہوگی۔ میرے ناقص سے فہم کے مطابق الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس نے بلے کا نشان لیا تھا، کیونکہ وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، اس وجہ سے بلے کے نشان بحال ہو چکا ہے جب تک کوئی اور عدالت اس کو۔ اور بیرسٹر گوہر جو ہیں، گوہر علی، چیئرمین بھی بحال ہو چکے ہیں۔ جی میں جو سسپینشن ہے کیونکہ وہ پورے آرڈر کی ہوئی ہے، تو اگر اسی آرڈر کے تھرو وہ ریموو ہوئے تو بالکل باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ عدالت نے الیکشن کمیشن کا، میرے فہم کے مطابق عدالت نے الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ کیا ہے، اس آرڈر میں جو بھی ڈائریکشن ساری چیزیں سسپینڈ ہو گئی۔ اچھا آپ ایک مجھے بتائیے، ویسے آپ کا اپنی فہم کیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کسی پارٹی کے الیکشن کا جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے؟ دیکھیے شامی صاحب، دو مختلف چیزیں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا اس کو جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے؟ تو میرا بہت سے لوگوں سے اس میں اختلاف ہے، اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے۔ حالانکہ آج کی جو رولنگز تھیں، جو ریمارکس تھے، اس میں کہا گیا کہ ان کے پاس شاید اختیار نہیں۔ وہ تو نہیں۔ جی میں علی ظفر صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا نا، اگر میری بات میں ایک گزارش میں پوری کر سکوں کہ جو بات مجھے بھی اس پشاور ہائی کورٹ کی سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جہاں پہ پارٹی کا، جہاں پہ آپ انڈو الیکشن اس طرح کر رہے ہوں کہ آپ پارٹی کو
डिसइनफ्रेंचाइज कर दें, यानी पार्टी को कंटेस्ट करने के की उसकी हैसियत खत्म कर दें। तो आप जानते ही हैं, आइन के अंदर भी लिखा है कि पार्टी, और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी लिखा है कि पार्टी को किसी को अगर आपने खत्म करना हो या उसके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई करनी हो जहां पे वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, तो उसका एक रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट को एक और प्रोविजन के नीचे। तो मैं इस बात से तो एग्री करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है किसी के इंटरनल इलेक्शन चेक करने का किसी पार्टी का, लेकिन उसके पास ये इख्तियार नहीं कि उसको चेक करके कहे कि अब ये पार्टी खत्म हो गई है, कुछ जुर्माना कर सकता है। अगर पार्टी खत्म करनी है तो किसी अदालत में रुजू करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्शन जो है वो उसका जायजा ले इलेक्शन कमीशन, तो फिर वो दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे सकता है। यानी पार्टी को कलअदम नहीं कर सकता, इलेक्शन को कलअदम कर सकता है, ये कहेंगे आप? जी, मेरी फहम के मुताबिक जहां पे मैक्सिमम पेनल्टी देनी हो, एक और जगह पे भी आइन में लिखा, इलेक्शन के कानून में लिखा हुआ है कि जहां पे पार्टी को आपने डी नोटिफाई करना हो तो मैटर गवर्नमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। चलिए, आप मेरे साथ क्योंकि कंवर दिलशाद साहब भी आ गए हैं, एक छोटा सा सवाल आपके लिए, इससे आप रुका तो नहीं गया। देखिए, हमारी एक जिद्दोजहद थी कि हुकूमत जो थी वो डिक्लेरेशन मनसूख कर दिया करती थी अखबारात के, तो फिर हम ये कहते थे, हमारा ये मुतालबा होता था कि अगर कोई वायलेशन है तो वो एडिटर के खिलाफ या पब्लिशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आप अखबार को बंद नहीं कर सकते, डिक्लेरेशन मनसूख नहीं कर सकते। तो उसका इतलाक फिर यहाँ भी होना चाहिए, यानी वायलेशन जो है उस मंतक का इतलाक फिर यहाँ भी होना चाहिए। अगर इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए हाँ, तो आप कहें कि दोबारा इलेक्शन करा लें, हाँ, या ये वायलेशन हुई है इसको आप ठीक कर लें, वक्त या उसको आपको कोई जुर्माना कर दें। उस वक्त तक आपका इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम नहीं, ये नहीं कह सकते आप कि पार्टी खत्म कर दे। ये तो मंतक यहाँ उसका इतलाक हो गया ना, आपने खुद ये दलील दे दी। बड़ी एक अहम अच्छा जी, साहब इससे पहले का शुक्रिया अदा करें क्योंकि कंवर दिलशाद साहब भी आगे, उनकी भी एक राय है इस मौजू पर। मुख्तसर ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने इब्तदाई में अर्ज़ किया कि बल्ला तो खिलाड़ी को वापस मिल गया, क्या खिलाड़ी को उस बल्ले से बैटिंग का मौका भी मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये थोड़ा सा डाइसी मैटर है इस वजह से क्योंकि अदालत ने भी हतमी फैसला नहीं किया। चलिए, अगर अदालत मुकदमा सुन के इस नतीजे पे पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दुरुस्त किया था, किसी वजह से अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है, या अदालत उसके खिलाफ फैसला दे देती है और अपील में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि वापस इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहे और बल्ला टिकट पे मौजूद ना हो। लेकिन किसी सुपीरियर अदालत के फैसले की एब्सेंस में इस वक्त तक की सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब। बात यह है, कप्तान नहीं खेल सकेगा, खिलाड़ी तो खेल सकेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं।